والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز کے درمیان میں حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے. الحمدللہ یہ میری لائف کا پہلا دورہ ہے ہالینڈ کا، اور الحمدللہ ہالینڈ کے آپ عاشقان رسول سے مل کر مجھے بے انتہا خوشی ہوئی ہے. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہالینڈ میں اس قدر الحمدللہ اسلام پھیلا ہوا ہے اور اسلام کے ماننے والے بھی ہیں، اور الحمدللہ سرکار کے عاشق بھی ہیں، غوث پاک کے غلام بھی ہیں، اور غریب نواز کے دیوانے بھی ہیں. جب سے میں ہالینڈ ایئرپورٹ پہ اترا اور تب سے لے کر اب تک جو عاشقان رسول سے میری ملاقات رہی، مجھے بس ان کو دیکھ کر میں بڑے تعجب میں پڑ جاتا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنے آقا کے دیوانے، سرکار کے اتنے چاہنے والے، اسلام سے اس قدر انتہا محبت کرنے والے، الحمدللہ اللہ نے یہاں رکھا ہے. اس کے حبیب کا صدقہ ہے، اس کے حبیب کی نالین کا صدقہ ہے کہ آپ یقین جانیے میں محسوس نہیں کر سک رہا ہوں کہ میں ہالینڈ میں ہوں یا انڈیا میں ہوں. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، سرکار کی نالین کا صدقہ ہے. اللہ نے آپ کو ہم کو سرکار کی محبتوں سے مالا مال فرمایا. اللہ اگر سب کچھ دے دے، سب کچھ اللہ اگر دے دے، اس کے حبیب کی محبت نہ دے تو خدا کی قسم اللہ نے سب کچھ دینے کے بعد بھی ہم نے کچھ بھی نہیں پایا. لیکن اللہ نے سب کچھ دے دیا، ساتھ میں حضور کی محبت بھی دے دیا، یا پھر اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا مگر حضور کی محبت دے دیا، تو پھر خدا کی قسم ہم نے کچھ نہیں پا کے بھی سب کچھ پا لیا. کچھ نہیں پا کر بھی خدا کی قسم سب کچھ پا لیا، کیونکہ اللہ نے حضور کی ذات کو مرکز و محور کائنات بنایا. حضور کی ذات کو اللہ نے اس کائنات کا وزیر اعظم بنایا ہے. اب جس کا تعلق سرکار سے ہو جائے، خدا کی قسم اس کا تعلق کائنات کی ہر شے سے ہو گیا، کائنات کی ہر شے سے ہو گیا. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. آپ حضرات اتنے عقیدت مند، محبت والے، پیار والے. میں ایئرپورٹ پہ آتے وقت، کیونکہ پہلی بار یورپ آیا ہوں، اور ایک خیال ہوتا ہے انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے، بھائی آئیں گے لوگ پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے، ملیں گے تو کیسے ملیں گے.
پھر ملیں گے بھی تو پھر ریسپیکٹ دیں گے نہیں دیں گے، کیونکہ ہم جہاں انڈیا میں بیان کرتے ہیں تو 25,000 40,000 50,000 کے مجمع ہوتے ہیں، وہاں پہ ریسیو کرنے بھی آئے تو لوگ ایک جلوس نکل جاتا ہے، ایک جلوس کے ساتھ لے جاتے ہیں، ایک جلوس کے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ ہاتھ ملانے کے لیے لوگ جب آتے ہیں تو وہ ان کو اگر تعداد کو مقرر کر لیا جائے تو وہ لگ بھگ 10-20 ہزار کی تعداد وہ بن جاتی ہے، 6-8 ہزار کی ایسی یوں ہی جو ہے نارمل تعداد بن جاتی ہے۔ تو اب ہم ڈر رہے تھے بھائی اب ہالینڈ آئیں گے تو بھائی یہاں تو پہلی بار جا رہے، کون پہچانتا، کون ہمیں معلوم ہے کہ نہیں ہے احمد نقشبندی کون ہے لوگوں کو۔ تو مگر جب میں ایئرپورٹ پہ الحمدللہ بالکل میرے بھائی نبی بھائی نے اور پھر میرے یہ تمام چاہنے والے بھائیوں نے جب مجھے ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا، آپ یقین جانیے میں نے کہا خدا کی قسم میرا ٹور کامیاب ہو گیا، کامیاب الحمدللہ، کیونکہ وہ جو آپ نے جو محبتوں سے مجھے نوازا ہے، جو آپ نے پیار سے مجھے نوازا ہے، تو میں سمجھ گیا الحمدللہ میں غیروں کے بیچ میں نہیں، میرے مصطفیٰ کے دیوانوں کے بیچ میں، سرکار کے عاشقوں کے بیچ میں آیا ہوں، غوث پاک کا صدقہ کھانے والوں کے بیچ میں آیا ہوں، غریب نواز کے چاہنے والوں کے بیچ میں، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ میں اللہ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں، اللہ نے مجھے آپ حضرات کے ذریعے سے عزتوں سے، محبتوں سے، آپ کی شفقتوں سے، آپ کے پیار سے مالا مال کیا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم، میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، مختصر سی آج ہم گفتگو کرتے ہیں، انشاءاللہ کل سے ہمارے سلسلے وار خطابات انشاءاللہ معراج النبی کے تعلق سے، عظمت رسول کے تعلق سے انشاءاللہ کل سے ہم سلسلے وار خطاب کل جمعہ سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، لیکن آج انشاءاللہ ایک مختصر سی گفتگو حمد کے طور پر اللہ کی تعریف سے متعلق، اللہ کی تعریف سے متعلق۔ میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک تمہارے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں رکھا ہوا ہے، اللہ اللہ، تمہارے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں رکھا ہوا ہے۔ تو اب اللہ نے ساری کائنات والوں کو بتا دیا، بندو دلوں کا اطمینان چاہتے ہو؟ کہا ہے اللہ چاہتے ہیں۔ بندو تم چاہتے ہو کہ تمہیں تمہارے دلوں کو سکون ملے، راحت ملے، قلب کو اطمینان نصیب ہو؟ کہا ہاں اللہ چاہتے ہیں۔ تو کہا بندو پھر اب اسے کاروبار میں نہ ڈھونڈنا، سبحان اللہ، یہ اللہ کا دیا ہوا پیغام ہے، یہ کوئی ملا یا مولانا صاحب کی بات نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے بندو اب اسے کاروبار میں نہ ڈھونڈنا، اب اس اطمینان کو تجارت میں نہ ڈھونڈنا، اب اس اطمینان کو ڈالر، ریال اور یورو اور روپیز میں نہ ڈھونڈنا، ہم نے تو یہ اطمینان ہمارے ذکر میں رکھ دیا، ہم نے تو یہ اطمینان ہمارے ذکر میں رکھا ہے۔ بندے تو مجھے الرحمن الرحیم کہہ کے پکار، مجھے میرے رب ہونے کی قسم تیرے دل کو سکون میں عطا کر دوں گا۔ بندے تو مجھے غفار و ستار کہہ کے پکار، تو مجھے اللہ 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 کہہ کے پکار، مجھے میرے رب ہونے کی قسم، یہ کائنات بنانے والا رب میں ہوں، تیرے قلب کا بنانے والا بھی میں ہوں، تیری ذات کو بنانے والا میں ہوں، بندے تجھے اطمینان میں دے دوں گا، میں اطمینان دے دوں گا، میں نے وعدہ کر لیا ہے، تیرے دل کا سکون میرے ذکر میں رکھا ہوا۔ اب ہم میں اور اولیاء اللہ میں فرق کیا ہے؟ ہم اور اولیاء میں فرق بس اتنا ہی ہے، ہم لوگ دلوں کا سکون دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، ہم لوگ دلوں کا سکون دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ والے دلوں کا سکون دنیا کو ٹھوکر مار کر رب کے ذکر میں ڈھونڈا ہے، رب کے ذکر میں ڈھونڈا ہے، اور انہوں نے رب کو اتنا یاد کیا، اتنا یاد کیا، اتنا یاد کیا کہ اب ان کے دل اطمینان اور راحت کا مرکز بن گئے، اب ان کے دل اطمینان اور راحت کا، سکون کا مرکز بن گئے۔ تو اب اللہ نے کہا کہ اب یہ جو رحمت ان کے قلب کو مل گئی، اب جو ان کی صحبت میں بیٹھتا جائے گا وہ قلب والا بھی مطمئن ہوتا چلا جائے گا، وہ قلب والا، وہ صحبت میں بیٹھنے والا بھی اب سکون پاتا چلا جائے گا، رحمتوں والا بن جائے گا، ان ادب کا، محبت کا اور شرف و کرم کا اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کریں، اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ایک اور مقام پر، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا،
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اللہ نے کس سے کہا؟ ایمان والوں سے کہا، اے ایمان والو اذکروا اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ شام میں کریں کہ صبح کریں؟ اے اللہ کھانا کھانے کے بعد کریں یا مسجد میں جا کر کریں؟ اے اللہ گھر میں بیٹھ کے کریں یا کاروبار پہ بیٹھ کے کریں؟ اے اللہ بیوی بچوں کے ساتھ رہے جب کریں یا دوستو احباب میں کریں؟ تو رب نے اب جواب دیا آگے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، انتہائی کثرت کے ساتھ کرو، اٹھتے بیٹھتے کرو، چلتے پھرتے کرو، آتے جاتے کرو، بیوی بچوں کے ساتھ رہو بھی تو اس کو یاد کرو، کاروبار و تجارت پہ بھی ہو تو اس کو یاد کرو۔ کہا بندو اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو۔ کتنا یاد کریں؟ تو اب مدینے والے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو حتی یقولوا مجنون، دیکھنے والا تمہیں دیکھ کر کہے کہ یہ مجنون پاگل ہو گیا ہے۔ اتنا ذکر کرو اللہ کا، دیکھنے والا دیکھ کر تمہیں کہے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ اللہ اتنا ذکر کرو اللہ کا۔ ہم تو پیدا ہوئے ہی ذکر کرنے کے واسطے، یہ ہم الگ بات ہے دوسرے کا ہم پہ لگ گئے ہیں، نئے جو ہے ہم نے روٹس بنا لیے ہیں، نئے ہم نے کام سنبھال لیے، نئی ذمہ داریاں ہم نے سنبھال لی ہے، نئے مجبوریاں ہم نے پال لیے ہیں، ورنہ خدا کی قسم اللہ نے ہمیں یہ سب کام کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ تو بس ایک عارضی زندگی ہے، یہ آج ہے کل ختم اور کل ہے پرسوں ختم، مگر خدا کی قسم حقیقت میں ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بے شک ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم تو پیدا ہوئے ہی ہیں ذکر کرنے کے لیے، ہم نے پیدا ہوئے ذکر کرنے کے لیے، اور تمام اذکار میں سب سے بہترین ذکر نماز ہے، سب سے بہترین ذکر نماز ہے، دوسرا بہترین ذکر قرآن کی تلاوت ہے، تیسرا بہترین ذکر ابھی جو مجلس ذکر مسجد میں منعقد ہوئی، یہ تیسرا بہترین ذکر ہے۔ اللہ کو یاد کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کو یاد کریں۔ اب ذرا دیکھیں اللہ کو یاد کرنے والوں کی شان کیا ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک سناتا ہوں تاکہ پتہ چلے ذکر کی اہمیت کیا ہے۔ نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ہسبینڈ اور وائف جب ملاقات کر دے ہوں اور ملاقات کرنے سے پہلے انہوں نے ایک بار پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف ایک بار، صحبت کرنے سے پہلے، ملاقات سے پہلے ایک بار پڑھ لیے، اور اگر اس ملاقات سے حمل قائم ہو جائے، اس ملاقات سے پریگننسی واقع ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جو بیٹا پیدا ہو یا اولاد پیدا ہو، فرماتے ہیں کہ وہ زندگی بھر، وہ پیدا ہونے والا لڑکا یا لڑکی زندگی بھر جتنی سانسیں لیتے رہے گا، ہر سانس کے بدلے ایک ایک نیکی ماں باپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریے کیا شان ہے ذکر کی، کیا شان ہے ذکر کی۔ خدا کی قسم اولیاء اللہ ہم نے پوری زندگی سنی ہے بات، اب اتنا تعارف سن لیں اولیاء اللہ کہتے کس کو ہے۔ اولیاء اللہ ان کو نہیں کہتے جو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں یا عالیشان لباس پہنتے ہیں، یہ اولیاء اللہ کا تعارف نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، یہ ان کی بھی ایک کوالٹی ہے، لیکن یہ ان کا تعارف نہیں ہے۔ اولیاء اللہ انہیں نہیں کہتے ہیں جو جھوپڑ پٹیوں میں رہتے ہیں یا عالیشان محلوں میں رہتے ہیں، اولیاء اللہ کا یہ بھی کوئی ان کا تعارف نہیں ہے، یہ بھی کوئی ان کا انٹروڈکشن نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کہتے کس کو ہے؟ خدا کی قسم ولی کہتے اس کو ہیں جس کا ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں معطر ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے مالا مال ہو جاتا ہے، ہر لمحہ ذکر سے وہ منور ہو جاتا ہے۔ ہمارے دادا پیر ہیں حیدرآباد انڈیا میں، ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وقت کے خطب گزرے ہیں، حضور سیدنا محدث دکن ابو الحسنات حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ، آپ کے مرید نے آپ سے، آپ کے ایک شخص نے بیعت لی اور کہا حضور
ذکر کی اجازت دے تو حضرت نے کہا اچھی بات ہے، روزانہ 2000 مرتبہ اللہ 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 قلب سے کرنا ہے۔ نقشبندی لوگ قلب سے ذکر کرتے ہیں، قلبی ذکر ہوتا ہے، کہا کہ آپ ذکر کریں قلب سے اللہ 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 2000 بار، 2000 ٹائمز ایوری ڈے۔ تو پھر اس کے بعد ہوا کیا، حضرت نے ذکر دیا، وہ بیچارہ مرید الحمدللہ ذکر کرنے میں لگ گیا اور اس کی روحانی کیفیت اب چینج ہونے لگی۔ پھر وہ 2000 بار کرتے کرتے 2 مہینے 3 مہینے گزار دیا، آگے پھر حضرت قبلہ سے عرض کیا کہ حضور میں نے اتنی بار الحمدللہ ذکر کی، اب میری یہ روحانی کیفیت ہے، سرکار آپ اس میں اور اضافہ کر دیں۔ حضرت نے کہا جی اچھی بات ہے لیجیے، اور آپ کو اضافہ کیا جاتا ہے۔ پھر حضرت نے کہا آپ 4000 بار روزانہ کریں۔ پھر 2-4 مہینے کے بعد پھر آ کر عرض کیا کہ حضور میں نے الحمدللہ 4000 بار کی، اب میری روحانی اور قلبی کیفیت ایسی ہے۔ تو حضرت نے کہا جی اچھی بات ہے لیجیے، اور 2000 بار اور اضافہ کر لیں۔ ایسے کرتے کرتے حضرت نے اس کو 10,000 مرتبہ اس کا معمول بن گیا، وہ شخص کا، وہ جو ہے اب ذکر کرنے لگا اللہ 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 ڈیلی 10,000 ٹائمز، ڈیلی 10,000 مرتبہ اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ اب ہوا کیا، پھر اور اضافہ کرنا چاہتا تھا، اور سلوک طے کرنے کے لیے وہ اور اپنی منزلیں طے کرنا چاہتا تھا، روحانی کیفیات کو اور بلند و بالا کرنا چاہتا تھا، قرب الہی کا اور مشتاق تھا۔ تو اب ہوا کیا، وہ شخص اپنے پیر کی بارگاہ میں آنے لگا۔ شیطان کیسے بہکاتا ہے، شیطان کیسے لوگوں کے قلب کو غارت کر دیتا ہے، غور کر کے دیکھیں۔ اب آ رہا ہے تو دل میں خیال آیا، میاں تم تو روزانہ 10,000 مرتبہ اللہ کا ذکر کر رہے ہو، کبھی سوچے کیا تمہارے پیر و مرشد بھی اتنا ذکر کرتے ہیں؟ ہائے 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 ہائے، کیا کام پچھانتا ہے دیکھیے، ہے نا۔ یہ شیطان کیا کرتا، ہر ایک کو مرڈر نہیں کراتا، ہر ایک کے ساتھ شیطان جو ہے وار نہیں کرواتا، ہر ایک کو ٹیررسٹ نہیں بناتا، ہر ایک کو شیطان جو ہے لکھ جا کے زنا نہیں کراتا، ہر ایک کو شیطان چوری نہیں کرواتا۔ اس کو معلوم ہے ہر آدمی اگر زنا ہر آدمی چوری کریں گا تو کیسے دنیا چلے گی۔ اس کو بھی معلوم ہے کہ بعض لوگ جو بعض کیٹیگریز ہوتی ہیں ان کو ٹیررزم پہ لگا دیتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے زنا پہ لگا دیتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو قتل و غارت گری پہ لگا دیتا ہے، بعض لوگوں کو وار میں لگا دیتا ہے، بعض لوگوں کو نبی کا گستاخ اولیاء کا گستاخ بنا دیتا ہے، اور بعض لوگ جو بالکل ساری چیزوں سے سلجھے ہوئے ہیں، ہر چیز گناہ سے توبہ کیے ہوئے ہیں، گستاخیوں سے بچے ہوئے ہیں، بے ادبیوں سے بچے ہوئے ہیں، شرارتوں سے بچے ہیں۔ اب ان کو بھی شیطان کو کام پہچاننا ہے، تو اب شیطان ان کو کیا کرتا، خالی ان کے دل میں غلط فہمیوں کو پیدا کرنا شروع کر دیتا، غلط فہمیوں کو۔ اب آپ بولیں گے یا نبی سلام علیکہ، اب غلط فہمی پیدا کرتا، سلام پڑھنا کی نہیں پڑھنا کی، سلام ہے کی نہیں ہے کی، پڑھے تو نبی سنتے کی نہیں سنتے کی، یہ اسلام میں جائز ہے کی نہیں ہے، ایسی چیزوں میں پیدا کر دیتا۔ یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا شر ہے۔ اب وہ مرید کے دل میں شیطان کیا کر رہا ہے، خیال پیدا کر دیا، میاں تم تو 10,000 بار کر رہے ہیں، حضرت بھی کرتے کی نہیں کرتے کی، اللہ اکبر، جیسے خیال آیا پھر بولے صحیح بات ہے بھائی، سوچنا چاہیے، اپن تو کر رہے تھا، حضرت کے پاس سے ذکر لے کے حضرت بھی کرتے کہ نہیں۔ اب وہ خیال کیا ہوا، دل میں ایک مقام جما لیا۔ لیکن اولیاء اللہ کی تعلیمات کیا ہے، جب خیال بد دل میں آئے تو پھر ایک ہتھیار بزرگوں نے ہمیں دیا ہے اس کو کاٹنے کے لیے، فرمایا وہ کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ خیالات بد، یہ شیطان کا پہلا شر ہے، خیالات فاسدہ، خیالات بد، انسان کے دل میں گندا خیال، چاہے وہ مرشد کے تعلق سے ہو، بزرگوں کے تعلق سے ہو، اولیاء کے تعلق سے ہو، صوفیاء کے تعلق سے ہو، صلحاء کے تعلق سے ہو، صحابہ کے تعلق سے ہو، خلفائے راشدین کے تعلق سے ہو، یا پھر ساری کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے تعلق سے ہو۔ یہ ہر خیالات فاسدہ کا دل میں پیدا ہونا یہ شیطان کا پہلا وار ہے، اور جب بندہ اس کو جگہ دے دیتا ہے تو پھر یہ آہستہ 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 انسان کو کفر کی منزل تک لے چلا جاتا ہے، کفر کی منزل تک لے چلا جاتا ہے۔ جو اس لیے یہیں پر اس کو رد کرے، تو اس کے لیے بھی اللہ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ بندے خیالات بد آ رہا ہے وضو کر لے، نہیں کہا،
بندے خیالات بد آ رہا ہے اس نماز پڑھ لی, نہیں کہا. رب نے جو دستور بنا بندے خیالات فاسدہ تیرے اندر پیدا ہو رہی ہے, لہذا اب تو کچھ ایسا کام کر, راستے میں بھاگنا شروع کر, دوڑنا شروع کر, نہیں کہا بلکہ کہا آ میرے بندے میرا ذکر کر لے, خیال ختم ہو جائے. کہا بندے اب میرا ذکر کر لے, کہا میرا ذکر کر لے. کہا مولا اب میں وضو سے ہوں کہ نہیں ہوں؟ تو کہا کچھ بھی ہوگا تو ذکر تو کر, تو مجھے یاد تو کر. میں تجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا, میں تجھے میرے دشمن سے بچا لوں گا میرے بندے, تو مجھے یاد تو کر. تو جب خیالات بد اور فاسدہ دل میں آ جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو حضرت قبلہ کے اس مرید کے پاس جو خیال آیا, بھائی حضرت ذکر میں تو کرتا ہوں, حضرت کرتے کہ نہیں کرتے, کرتے کہ نہیں کرتے, نعوذ باللہ یہ گندا خیال چلنے لگا. اور اس نے اس خیال کو دل میں جگہ دے دی. وہ خیال اب یقین کی منزل میں پہنچ گیا اور اتنی جرأت پیدا ہو گئی کہ بھائی آج حضرت سے ایک بار پوچھ تو لیتے ہیں. اللہ آگے حضرت قبلہ سے اس نے پوچھا, حضرت میں تو 10,000 بار روزانہ اللہ کا ذکر کرتا ہوں, کیا آپ بھی کرتے ہیں؟ اللہ, یہ مرید کی سب سے بڑی بے ادبی ہے جو اپنے مرشد کو اپنے سے کمپیئر کرنے لگا ہے, جو اپنے بڑوں کو اپنے سے کمپیئر کرنے لگا ہے. یہ مرید کا دوسرا جو ہے سیکنڈ اسٹیپ ہے جو مرید کو برباد کرنے کے لیے شیطان یوز کر رہا ہے. اب تک صرف خیال تھا, اب سوال میں بدل گیا. اب حضرت قبلہ وہ اللہ والے ہیں نہیں, اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے چھوٹے لوگوں کی باتوں کا برا نہیں مانتے ہیں. سبحان اللہ. ولی کو پہچانا کیسا جائے بھائی, ولی کو پہچانا کیسا جائے؟ نماز کے ذریعے. بولے یہ سیکنڈ آپشن ہے, نماز ولی کا سیکنڈ آپشن ہے پہچانے جانے کا. ولی کا جو ہے ذکر کے ذریعے پہچانا, بولے یہ بھی سیکنڈ آپشن ہے. بولے ولی کو نماز کے گھنٹوں سے پہچانا, بولے یہ بھی سیکنڈ آپشن ہے. بولے ولی کو ہمیشہ مسجد میں دیکھے تو سمجھ جائیں کہ یہ ولی, بولے یہ بھی سیکنڈ آپشن ہے. بولے پھر ولی کو پہچانے کیسے؟ تو کہا اس کا کردار دیکھ لیں, یہ پہلا آپشن ہے. اولیاء اپنے کردار سے پہچانے جاتے ہیں, اپنے اخلاق سے پہچانے جاتے ہیں, اپنی جو ہے انتہائی بردباری سے, اعلیٰ اخلاق سے اولیاء پہچانے جاتے ہیں. اللہ اللہ. پھر اس کے بعد کہا کہ اعلیٰ اخلاق, نماز بندے اور خدا کا تعلق ہے, روزہ عبادت تقوی تلاوت یہ سب بندے اور خدا کا تعلق ہے. آپ کے یہ تعلقات لاکھ اچھے رہے, باہر نکلنے کے بعد اگر آپ بد اخلاق ہو جائے تو خدا کی قسم آقا علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں, حسن الخلق نصف الدین, اچھے اخلاق آدھا دین ہے. اللہ, اچھے اخلاق آدھا دین ہے. اللہ اکبر. تو پیارے بزرگ اور دوستو الغرض, تو اب جو ہے حضرت نے جیسے ہی محسوس کیا کہ میرا مرید آج ذکر بڑھ کر مانگنے نہیں آیا ہے, ذکر کی تعداد بڑھانے نہیں آیا ہے, بلکہ آج سوال کرنے آیا, کمپیئر کرنے آیا کہ مجھ میں اور اس میں فرق کیا ہے. تو حضرت نے برا نہیں مانا, حضرت نے مسکرا کر کہا بابا تم ایک دن میں کتنی مرتبہ سانس لیتے ہو؟ اللہ والے اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. پوچھا بابا تم ایک دن میں اللہ کو کتنا یاد, ایک دن میں تم کتنی مرتبہ سانس لیتے ہو؟ اس نے کہا حضرت مجھے نہیں معلوم ہے. تو کہا جاؤ معلوم کر کے. تو اس زمانے میں جو حکیم تھے طبیب تھے ان کی بارگاہوں میں گیا, زانو ادب طے کیا, ان سے سوال کیا. بولے حضرت ایک دن میں آدمی کتنی مرتبہ سانس لیتا ہے؟ تو اس زمانے کے حکیم اور طبیب لوگوں نے بتایا کہ آدمی 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ 24,000 ٹائمز سانس لیتا ہے. اللہ, ہم کو قدر نہیں ہے. دیکھیے اللہ ہم پہ کتنا مہربان ہے. 24,000 مرتبہ ہم سانس لیتے ہیں ایک دن میں. ایک بھی رک جائے نا زمین اکھڑ جائے ہماری. اللہ اللہ اللہ, کتنا بڑا مہربان ہے ہمارا رب ہم پر. ہم صرف یہ دنیا کے جھمیلوں کو دیکھ کر اس رب کو بھول گئے ہیں جو بغیر مانگے 24,000 مرتبہ بغیر کسی رکاوٹ کے بس سانس دیتا ہی جا رہا ہے, دیتا ہی جا رہا ہے, دیتا ہی جا رہا ہے. اب سے دے رہا ہے, ماں کے پیٹ سے ابھی نکلے نہیں تھے تب سے دے رہا ہے. اللہ 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 اللہ. بچپن بیت گیا یہ سانسیں لیتے لیتے,
जवानी जा रही है ये सांसें लेते लेते, बुढ़ापा गुजर रहा है सांसें लेते लेते, 80 के हो गए हैं सांसें लेते लेते, मगर रब ने कभी इसमें ब्रेक नहीं लगाया है, कभी ब्रेक नहीं लगाया। अल्लाह अल्लाह, खुदा की कसम, जो बंदा खुदा की इस खुदाई को समझ जाए वो कभी जिक्र से गाफिल नहीं हो सकता, वो कभी जिक्र से गाफिल नहीं हो सकता। कहाँ कर रहा है बंदे। हजरत ने पूछा बाबा मालूम तो करके आओ कि तुम कितनी सांस लेते हो एक दिन में, हम कितनी सांस लेते हैं। गया तबीब और हकीम से पूछा कि बोले, आया दूसरे दिन आकर बोला सरकार हकीम और तबीब ने बताया है कि हम एक दिन में 24,000 मरतबा अल्लाह का जिक्र, अल्लाह हम सांस लेते हैं, 24,000 मरतबा हम सांस लेते हैं। तो हजरत ने फरमाया बाबा सुनो, मैं एक सांस में 5 मरतबा अल्लाह को याद करता हूँ। अल्लाह अल्लाह, क्या है जी अल्लाह के महबूबों की शान। ये हम गाफिल बंदे हैं, जो हम सोते हैं तो हमारा दिल भी सो जाता है, मगर मदीने वाला मुस्तफा कहता है मेरी आंख सोती है मगर मेरा कल्ब नहीं सोता है। महबूबों के दिल तो हमेशा जिक्र खुदा में लगे रहते हैं, महबूब कभी खुदा को नहीं भूलता। वो सोता भी है तो उसका कल्ब जारी रहता है, वो चलता भी है तो कल्ब जारी रहता है। हत्ता के हमारे जिस्म का अगर एक पार्ट, जुबान अगर हमारी टंग यूज में आ जाए तो फिर सारे जिस्म साकित रहते हैं, लेकिन अल्लाह वालों के सारे जिस्म कुछ भी, जिस्म का हर पार्ट कुछ भी कर ले मगर दिल तो हमेशा जिक्र मौला में लगा रहता है। अल्लाह वालों का दिल कभी कमजोर गाफिल नहीं होता, हर बार जिक्र मौला में, हर बार अपने यार की मोहब्बत में लगा रहता है, उसकी याद में लगा रहता है। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा मेरे महबूबों की शान ही ये है। क्या शान है? अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। जो लोग अल्लाह के जिक्र को खड़ी हुई हालत में करते हैं, बैठी हुई हालत में करते हैं और लेटी हुई हालत में करते हैं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और वो ज़मीन और आसमान के उलट पुलट होने पर फिक्र करते हैं, गौर करते हैं, तवज्जो देते हैं। वो कौन है? वो कोई और नहीं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं। ये महबूबान खुदा की शान है, हर वक्त अल्लाह को याद करते रहते हैं, बस जिक्र मौला में सरशार रहते हैं। प्यारे भाई, अगर हम अल्लाह की तरफ से जुबान भी ले लें, अल्लाह हमें दिल भी दे दे, आँख भी दे दे, हर चीज़ दे दे, अगर हम फिर खुदा की कसम अगर उसका जिक्र ना करें तो क्या है ना भाई? उसका जिक्र क्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे मेरे भाई? जिक्र तो करना ही करना होगा, करना ही करना होगा, करना ही करना होगा। आज मैं जो है हॉलैंड के, जब मैं वहाँ पर एयरपोर्ट पर एम्स्टर्डम में एयरपोर्ट पे जब मैं आया तो मुझसे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसने कहा कि आर यू हैप्पी कि तुम हॉलैंड आए हो और खुश हो? मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे वीज़ा दिया है। ना भाई, नहीं देते तो मैं हॉलैंड कहाँ से आता। भाई अगर एक आदमी खाली स्टैम्प भी लगा दे तो हम शुक्रगुजार करते हैं। हाय हाय हाय, जिस मौला ने हर जान दे दी है, क्या उसका शुक्र अदा नहीं करोगे? अल्लाह है लोगों, क्या उसका शुक्र अदा नहीं करोगे? जो खाना भी खिलाता है तो हजम करके निकाल भी देता है, क्या उसका शुक्र अदा नहीं करोगे? जो बिस्तर पे लेटते ही नींद अदा कर देता है, क्या उसका शुक्र अदा नहीं करोगे? जो है आवाज, मुंह खोलते हैं तो आवाज निकाल देता है, उसका शुक्र अदा नहीं करोगे? जो पैदा होते ही माँ के सीने में दूध दे देता है, उसका शुक्र अदा नहीं करोगे? जो रब पैदा होते ही माँ के सीने से दूध भी पिलाता है और फिर उसके बाद बचपन की मनाजिल भी तय करवा देता है। न अक्ल है, न होश है, न खिरद है, न समझ है, न फहम है, न फिरासत है, मगर फिर भी जिंदगी की नैया चलती ही चल रही है, चलती ही जा रही है। मौला संभाले रखा है, पाले रखा है। क्या खुदा की कसम इस रब का शुक्र अदा नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अल्लाह अल्लाह। मैं रास्ते में भी निकला, मैं आज मैं जो गौर करता हूँ वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। मैं एयरपोर्ट से निकला, हमारे नसीर भाई के घर तक पहुँचा, मेरे अजीज़ दोस्त वगैरह अहबाब मेरे साथ थे।
गाड़ियाँ इतनी स्पीड चल रही है हॉलैंड में। हमारे इंडिया में थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा होती है ना, तो इतनी स्पीड नहीं चलती है कि हमारे पास तो हमें हमेशा जुलूस में चलते रहते हैं। यहाँ पे इतनी स्पीड जी 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 जी, इंडिया पाकिस्तान दोनों भाई भाई हैं हर मामले में। तो इतनी स्पीड यहाँ पर कार चल रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, परवरदिगार ये तो शहर का आलम है, तो हाईवे का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप ईमानदारी से सोचें, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर खुदा की कसम खा कर गए, इतनी ट्रैफिक में, इतनी फास्ट रूट्स पर किसी की टक्कर किसी से नहीं हो रही है। कोई आकर किसी को एक्सीडेंट नहीं कर रहा है। और यहाँ का एक्सीडेंट मैं समझता हूँ मौत से खाली नहीं है। हमारे पास एक्सीडेंट लगे तो गाड़ी फूटती, आदमी को कुछ नहीं होता, मगर यहाँ अगर एक्सीडेंट हो जाए तो सिवाय मौत के दूसरा कोई चारा। हजारों गाड़ियां आपकी बाजू से, आजू से, ऊपर से, नीचे से गुजर रही है, बचा कौन रहा है। थोड़ा तो सोचो यार, बचा कौन रहा है। थोड़ा तो सोचो यार, अल्लाह कितना मेहरबान है, कैसी उसकी करम नवाजी है, क्या उसकी इनायात और मेहरबानियां हैं, कितना मेहरबान है, कितना शफीक है, कितना करम करने वाला है। ऐसे मौला को अगर बंदा भूल जाए सिर्फ दौलत मिलने पर, अरे दौलत भी तो देने वाला अल्लाह है। नौकरियां लेकर अल्लाह को भूल जाए, जबकि लोगों नौकरियों का देने वाला भी तो अल्लाह है। तिजारतों को लेकर अल्लाह को भूल जाए, अरे तिजारतों का देने वाला भी तो अल्लाह है। बीवी बच्चों के बीच में बैठ के अल्लाह को भूल जाए, अरे बीवी बच्चों का देने वाला भी तो अल्लाह है। क्या चीज है हमारे पास जो रब ने नहीं दी है, जो नेमतें उसके लेते हो और उसको भूल जाते हो। अल्लाह 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 अल्लाह। इससे बड़ी नाशुक्री और क्या होगी मेरे भाई, इससे बड़ी नाशुक्री और क्या होगी, इससे बड़ी नाशुक्री और क्या होगी। अल्लाह अल्लाह। खुदारा मुसलमानों, अल्लाह के वास्ते ऐसे ना करें, अल्लाह को ना भूलें, अल्लाह को याद रखें, अल्लाह को याद रखें। हर हाल में अल्लाह को याद रखना चाहिए, हर वक्त में अल्लाह को याद रखना चाहिए। अल्लाह को जो बंदे भूल जाते हैं, खुदा की कसम उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद भूल गया है। वो हकीकत में सब कुछ पाने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं पाया है, सब कुछ मिलने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं मिला है। वो अल्लाह को भूल गए, वो अल्लाह को भूल गए। और अल्लाह कौन है? अल्लाह 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 अल्लाह। 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला अल्लाह कौन है? सारी कायनात की नेमतें देने वाला, सारे इज्जो शान की रहमतों से, सारी इज्जो शान और फजल से मालामाल करने वाला अल्लाह है। उस अल्लाह को कैसे भूलें? नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह, नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह को याद करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जिक्र आदत बना ले। मेरा तो बेहतरीन मशवरा है, आप किसी पीर से मुरीद हो जाए, क्योंकि पीर क्या करता है, मुरीद होने के बाद आपको ये नहीं बोलता है कि आपके बिजनेस में से मुझे थोड़े पैसे दे देना चाहिए, आपकी सैलरी में से मुझे 10% दे दें, आपके पास से मुझे इतना दे दे उतना दे दें। मुर्शिद ये नहीं बोलता, मुर्शिद ये बोलता है बाबा उठते बैठते चलते फिरते ये जिक्र कर लिया करें, ये जिक्र कर लिया करें, ये जिक्र कर लिया करें। आप किसी पीर कामिल को ढूंढ कर उसके मुरीद हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें, हमारे इस सिलसिले में हुजूर सैयदुना जुनैद अल-बगदादी रज़ियल्लाहु ताला, हम जुनैदी भी हैं, नक्शबंदी भी हैं, कादरी भी हैं, चिश्ती भी हैं। मेरे आका की नालैन का सदका है कि जुनैदी, कादरी, चिश्ती, इन 3 सिलसिलों से इस गुनाहगार को अल्लाह ने खिलाफत भी अता फरमाई। सरकार की नालैन का सदका है। हमारे जितने मुरीदीन हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं उनकी क़ल्ब की सफाई हो जाए, क्योंकि अल्लाह के रहने की जगह दिमाग नहीं है। अल्लाह दिमागों में नहीं बसता, अल्लाह हाथों में नहीं बसता, अल्लाह पेट में नहीं बसता, अल्लाह दिल में बैठता है। और अल्लाह उसी के दिल में बैठता है जिसका दिल पाक होता है, जिसका दिल रोशन होता है,
جس کا دل منور ہوتا ہے. اور دل کو منور کرنے کے لیے نہ تمہیں شارٹ کی ضرورت ہے، نہ تمہیں ڈالر کی ضرورت ہے، نہ تمہیں عزت کی ضرورت ہے، نہ تمہیں منصب کی ضرورت ہے. دل کو روشن کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے. حضرت جنید بغدادی کی بات سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے حضرت موسیٰ کی ایک بات سنا دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات سنا دیتا ہوں. سرکار موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر پہنچ کر اللہ سے پوچھنے لگے، اللہ میرے پروردگار، تو ذرا مجھے یہ تو بتا، تو میرے قریب رہتا ہے کہ مجھ سے دور رہتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے پوچھا، حضرت موسیٰ سے رب نے پوچھا، موسیٰ یہ سوال کیوں کر رہے ہو کہ تو قریب رہتا ہوں کہ دور رہتا ہوں، یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہا مولا ذرا بتا تو دے. ہائے ہائے، دلوں کا بھید جاننے والا پوچھ رہا ہے. ہائے ہائے، مولا اس سے حضرت موسیٰ نے کہا مولا ذرا بتا تو دے، اے اللہ ذرا بتا تو دے، قریب ہے کہ دور ہے؟ تو کہا موسیٰ پہلے بتاؤ کہ تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ اے اللہ میں ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں. مولا اگر تو قریب ہے تو بتا، آہستہ ذکر کرتا ہوں. مولا اگر تو دور ہے تو بتا، زور زور سے تیرا ذکر کرتا ہوں، زور زور سے تیرا ذکر کرتا ہوں. مولا تو قریب ہے کہ دور ہے؟ مولا نے کہا موسیٰ بات اگر ذکر کی ہے تو پھر موسیٰ آہستہ کر، کیونکہ میرے موسیٰ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں. ذکر کرنے والوں سے میں کبھی دور، ذکر کرنے والوں سے میں کبھی دور نہیں رہتا. ذکر کرنے والوں پر اللہ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ ذکر و ذاکر و مذکور، ذکر کرنے والا اور جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ دونوں ایک ہی مجلس میں جمع ہوتے ہیں. اللہ، ایک ہی مجلس میں جمع ہوتے ہیں. آپ ذکر کر رہے ہیں اور یہ تصور کر رہے ہو اللہ مجھ سے دور ہے، تو پھر آپ نے ابھی اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے. آپ نے ابھی رب کو نہیں سمجھا. اللہ کی عزت و جلال کی قسم، ذکر کرنے والا جس مجلس میں بیٹھ کر ذکر کرتا ہے اللہ بھی اسی مجلس میں ہوتا ہے. اللہ ذکر کرنے والوں سے دور نہیں رہتا، ذکر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اب اس کا یہ جو قرب کا معاملہ ہے، اب اس کا اثر حضرت جنید بغدادی پر دیکھیں. اللہ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید تھے اپنے مامو جان حضور سیدنا سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے. اور سرکار سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو ذکر دیا تھا، اللہ حاضری، اللہ حاضری، اللہ حاضری. یہ ذکر ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، اللہ میرے ساتھ موجود ہے. میں جہاں ہوں اللہ ہے، میں جہاں ہوں اللہ ہے. اللہ ناظری، دوسرا ذکر ہے اللہ ناظری، اللہ ناظری، اللہ ناظری. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب تیسرا ذکر تھا اللہ معی، اللہ معی، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ کہیں اور نہیں ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے. اب جب آپ کے پیر و مرشد حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ذکر کی تلقین کی اور آپ نے جب یہ ذکر کیا تو اس کے خیالات و تصورات میں اس قدر کھو گئے، اس قدر جو ہے عشق الہی میں گم ہو گئے کہ اب تصورات میں بس خدا ہی خدا بس گیا. اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے. یہ تصور نے آپ کو اتنا عاشق اور دیوانہ بنا دیا کہ سرکار جنید بغدادی نے کھانا کھانا بھی چھوڑ دیا، لوگوں سے ملنا ملانا بھی چھوڑ دیا، حد تو یہ ہے کہ ضرورت جانا بھی چھوڑ دیا. حالت اتنی کمزور اور رہیب ہو گئی کیونکہ اب کھانا بھی نہیں ہے، ضروریات بھی زندگی کے نہیں ہے، ملنا ملانا بھی نہیں ہے، بس ایک گوشہ نشینی کونا اختیار کر لیے ہیں. تو اب آپ کی والدہ محترمہ نے حضرت سری سقطی کی بارگاہ میں گئے اپنے بھائی کے پاس، سرکار جنید بغدادی کے پیر و مرشد کے پاس، کہا کہ حضور میرا بیٹا نے تو کھانا کھانا بھی چھوڑ دیا، ضرورت جانا بھی چھوڑ دیا، ملنا ملانا چھوڑ دیا،
بس ایک ہی دھن میں لگا رہتا ہے، اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی۔ تو سرکار سری سقطی نے حضرت جنید بغدادی کو بلا کر پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، تم نے کھانا پینا کیوں چھوڑ دیا، ضروریات کی کیوں چھوڑ دیے؟ کہا حضور جب میں کھاتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ اکبر، اس یار کو رکھ کے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیسے کھاؤں، اللہ اکبر۔ جب ضرورت جاتا ہوں تو خیال آتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے اپنے جسم کو واضح کیسے کروں، اللہ۔ اس خیال کی انتہا میں پہنچ گئے۔ کسی سے ملانا چاہتا ہوں تو بولے اب میرا مولا میرے ساتھ ہے، کسی اور سے مل کے کیا کروں، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، کسی اور کو لے کے کیا کروں، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا، حضور سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو جنید، اگر تم اس خیال اور تصورات کے ساتھ اگر ذکر کرو گے تو پھر اللہ کے بندوں کی ہدایت کیسے کرو گے؟ تم اگر گوشہ نشینی میں چلے جاؤ گے تو پھر دنیا والوں کو سلوک طے کرنے کا طریقہ کون سکھائے گا؟ صوفیوں کو خدا تک کون پہنچائے گا؟ عارفوں کو اللہ کا عرفان کون دلائے گا؟ جنید ذرا ان تصورات کے باہر آؤ، کیونکہ ابھی تمہیں قوم کی خدمت کرنی ہے۔ اب ہوا کیا، یہ ذکر کی برکتیں اتنی ہوئی، حضرت سری سقطی سے کسی نے پوچھا کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مرید اپنے مرشد سے آگے بڑھ جائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کوئی مرید اپنے مرشد سے بھی آگے بڑھ جائے، کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سری سقطی نے کہا ہاں خدا کی قسم ایسا ہو سکتا ہے، اللہ اکبر۔ بولے وہ کیسے؟ بتلایا جاؤ، وہ کیسے؟ بتلایا جاؤ، دیکھ لو جنید کو، وہ اپنے مرشد سے آگے بڑھ گیا، میرا مرید مجھ سے آگے بڑھا ہوا، اللہ۔ یہ شان ہوتی ہے اللہ کی ذات میں فنا ہو جانے والوں کی، یہ شان ہوتی ہے اللہ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے ہر وقت یاد رکھنے والوں کی۔ اللہ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اللہ کو ہر وقت یاد رکھے۔ اور اب ایسا نہیں ہے اللہ کو صرف اللہ والے یاد کریں، نیک لوگ یاد کریں تو اللہ خوش ہوتا ہے، آپ کے جیسے میرے جیسے لوگ یاد کریں تو اللہ خوش نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، اللہ کو کوئی بھی یاد کرے اللہ خوش ہوتا ہے، مولا کو کوئی بھی یاد کرے بس میرا مولا خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ ارے کیوں نہ خوش ہوگا، کیونکہ اس نے جب وعدہ کیا ہے تو اس نے یہ نہیں کیا کہ میں خالی خاص لوگوں کے ساتھ ہوں، ایسا نہیں کہا اس نے تو سب کے لیے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بندے میں تیری شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس سے زیادہ شے رگ، یہ جو رگ جس میں ہماری جان اٹکی ہوئی ہے نا، اس جان کی جان کا نام اللہ ہے، اللہ، اس سے زیادہ قریب اللہ رہتا ہے۔ اللہ اتنا قریب ہے ہمارے، ہم لوگ اللہ کو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں میرے بھائی، اللہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ ڈھونڈتے وہ ہیں جو غافل ہے، اللہ تو عاشقوں کے ساتھ رہتا ہے، اللہ تو ذاکروں کے ساتھ رہتا ہے، اللہ تو نمازیوں کے ساتھ رہتا ہے، اللہ تو عابدوں کے ساتھ رہتا ہے، اللہ تو ولیوں صوفیوں محبوبوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، قربان جائے دوست، بڑے ہی غفلت میں پڑے ہیں وہ بندے جو سوچتے اللہ کہیں اور ہے ہم کہیں اور ہیں۔ نہیں نہیں بندو، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے، اللہ نے ہمیں کبھی تنہا چھوڑا ہی نہیں۔ اس ایک اور دلیل دیتا ہوں، اللہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑا۔ فرماتے ہیں کہ جب بندہ زنا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ زنا کرتا ہے، تو زنا کرتے وقت ایمان اس سے نکل جاتا ہے، حدیث پاک ہے، ایمان اس کے نکل جاتا ہے اور اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے ایمان۔ جب وہ زنا کرتا ہے وہ ایمان کی حالت میں نہیں رہتا، اس لیے بعض بزرگان دین مفسرین شارحین حدیث نے لکھا ہے زنا کرتے کرتے کسی کی موت ہو جائے تو وہ کفر میں مرا ہے، جب وہ زنا کر لیتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ تو پوچھا بزرگوں سے بھائی زنا کے وقت یہ نکل کیوں جاتا ہے، ایمان کیوں نکل جاتا ہے؟ بولے ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی موجودگی کا،
अल्लाह अल्लाह। अल्लाह रसूल सबके साथ रह सकते हैं मगर जानी के साथ नहीं रहते। अल्लाह हमारे साथ है। हाय हाय हाय। एक और हदीस सुना देता हूँ। एक साहबी हुजूर के दरबार में आए, आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आप पर मेरी जान कुर्बान। हुजूर जरा बतला दे, हुजूर जरा बतला दे कि जब मैं अपने घर जाऊं तो क्या अमल करूं, क्या करना चाहिए मुझे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबी जब आप घर जाए तो अपने घर वालों को सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। अल्लाह, लोगों जब घर जाओ तो अपने घर वालों को सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम करेंगे इंशाअल्लाह। आप तो करते ही हैं, फिर भी आपसे वादा ले रहा हूँ ताकि जब भी आप अमल करेंगे अल्लाह मुझको भी सवाब अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह घर जाएंगे तो आप सलाम करेंगे। हालांकि आपको मेरे को ये बात मालूम है, सहाबी को नहीं मालूम थी। घर को गए तो सलाम करना मालूम थी, मगर उनका मकसद ये पूछना नहीं था, उनका मकसद ये पूछना नहीं था, वो कुछ और पूछना चाहते थे। तो फिर उन्होंने हाथ जोड़ अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आपने कहा घर जाओ तो सलाम करूं, बेशक खुदा की कसम सलाम करूंगा, लेकिन अगर मेरे घर में कोई नहीं है तो कहा, या रसूल अल्लाह कोई घर में नहीं है तो अब क्या करूं। तो फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि सहाबियों जब तुम्हारे घर में कोई ना हो तो तुम मुझे सलाम कर देना। सहाबियों उस वक्त मुझे सलाम कर लेना। अल्लाह अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह कुर्बान है। अब सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्योंकि वो जो पूछना चाहते थे अब आ रहे मुद्दे पर, कहे या रसूल अल्लाह जब घर जाऊं कोई हो तो घर वालों को सलाम करूं तो बात पल्ले पड़ती है, समझ में आती है। या रसूल अल्लाह जब घर में कोई नहीं है तो फिर आपको सलाम क्यों करूं। हाय 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 हाय। कुर्बान जाओ हॉलैंड वालों, अल्लाह ने कुछ किया कि मदीने वाले की उम्मत में पैदा कर दिया। सदके जाओ यार, सदके जाओ, वारी जाओ, कुर्बान जाओ उस मौला की रहमत पर कि उसने मदीने वाले मुस्तफा के कुत्तों में हमको डाल दिया है। उसकी दर की ठोकरें, उसके दर की चाकरी करने वालों में अल्लाह ने हमें डाल दिया है, उसके दर पर पड़े रहने वालों में अल्लाह ने हमें डाल दिया है। अल्लाह कुर्बान जाओ। मदीने वाले आका अलैहिस्सलाम से सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह जब मैं घर जाऊं तो आपको सलाम क्यों करूं, जब कोई ना हो तो आपको सलाम क्यों करूं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मोमिन के घर में कोई नहीं होता है, हाय 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 हाय, जब मोमिन के घर में कोई नहीं होता है तो अल्लाह और उसका रसूल उसके घर में होता है। अल्लाह कहां दूर है मेरे भाई, अल्लाह कहां दूर है जी हमसे। कौन कहता है अल्लाह दूर है, खुदा की कसम उससे बड़ा गाफिल कोई नहीं है जो अल्लाह को दूर समझ। अल्लाह तो हमारे करीब है मेरे भाई, अल्लाह तो हर जगह है मेरे भाई, अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह हर जगह मौजूद है। खुदा की कसम अल्लाह हर जगह मौजूद है। तो अल्लाह को याद करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह को कभी दूर नहीं जानेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह से प्यार करेंगे, अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। एक यूरो भी आपके हाथ में आ जाए तो बस ये समझना ये मेरे रब की अता है, ये मेरे रब की नवाजिश है। कोई अगर आपको सलाम भी कर दे तो समझना ये मेरे रब की दी हुई इज्जत है। कोई अगर आपको इज्जत दे दे तो समझना ये रब की अता वो मेहरबानी है। आपको नमाज आने की तौफीक हो जाए, समझना मेरे रब ने इस गुनाहगार को जन्नत में डालना चाहा, इसलिए सजदे करने बोला। अल्लाह आप नमाज को नहीं आते मेरे भाई, खुदा की कसम आप नहीं आते। रब जिसे चाहता है उसको बुला के सजदे करवा लेगा। सबको नसीब नहीं होता सजदे करना, सबके बस की बात नहीं है। रब तो सजदे भी उन्हीं से करवाता है जिनको वो अपना समझता है। वो सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला।
ارے یہ پڑھنا بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ پڑھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ خدا کی قسم جسے اللہ اپنا بنانا چاہتا ہے نا، یا جسے اپنا سمجھتا ہے، بولے پیارے تو آ جا۔ ہالینڈ میں تو ملینز میں مسلم ہے، مجھے ملین نہیں چاہیے، مجھے ملین نہیں چاہیے، مجھے تو اچھے دل والے چاہیے، مجھے تو پیار کرنے والے چاہیے، مجھے تو وہ چاہیے جو جنت میں جن کو لانا بھی چاہتا ہوں، اور جنت میں 70,000 پردے ہٹا کے جس کو میں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں، مجھے وہ چاہیے۔ بولے اللہ ہم آ گئے ہیں، بولے اب کیا کریں؟ کہا بندے پڑھ سبحان ربی العظیم، آئے آئے آئے، مجھے میرے رب ہونے کی قسم میرے بندے، جب تو سبحان ربی العظیم کہتا ہے نا، میں 70,000 پردے پھاڑ کر تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھتا ہوں، تجھے دیکھتا ہوں۔ اسی لیے تو مدینے والے مصطفیٰ نے کہا بندو خدا کو دور مت سمجھو، خدا تم سے دور نہیں ہے۔ تم اللہ کا جب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو، عبادت میں کھڑے ہوتے ہو، تو یوں تصور کرو نماز میں تم خدا کو دیکھ رہے ہو، خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ تصور ہی یہ ہے جی ہمارا، آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کی نگرانی میں نہیں۔ روڈ پہ ریڈ سگنل بند، پوری ہالینڈ رک گئی، ریڈ سگنل کو دیکھ کے پوری ہالینڈ رک گئی، پوری ہالینڈ۔ 10,000 کار ایٹ اے ٹائم وتھ ان سیکنڈ سب نے بریک لگا دیا۔ مجھے بھائی کیا ہوا یار، کیوں رک گیا میرے بھائی؟ بیچ میں 2-4 ہارٹ پیشنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیلیوری پیشنٹ بیٹھا ہوا ہے، بڑے بھائی پلیز تو کیوں گاڑی روکا ہے یار، چلا یار، تیرے کو جانا ہے تو بازو ہٹ تو تو جا سامنے۔ بولے مر میں تو نہیں جاؤں گا۔ بولے بھائی کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا کہ اس لیے کہ یہ اگر ریڈ سگنل پار کر دوں تو کم سے کم 500 یورو کا مجھے چالان پے کرنا پڑے گا۔ ارے باپ رے باپ، ایک ریڈ سگنل سے اتنا ڈر۔ بولے یار سامنے تو پولیس والا بھی کھڑا ہوا نہیں ہے، پھر تو ڈر کس سے رہا ہے؟ بولے پولیس والا نہیں ہے تو کیا وہ اوپر کیمرہ نہیں لگا ہے؟ کیمرہ نہیں دکھ رہا ہے؟ اور وہ کیمرے کو مانیٹرنگ کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر آٹومیٹک سسٹم ہے، آپ کو لائن کراس کرتی کیچ کرتا آپ کو۔ ارے ذرا سوچو یار، دنیا کے کیمروں کے دیکھنے کا اتنا خوف ہے تو مولا کے دیکھنے کا خوف کیا ہمارے ذہنوں میں دنیا بیٹھ گئی میرے بھائی، اللہ نہیں بیٹھا۔ جس دن اللہ بیٹھ جائے گا نا، ہم ولی بن جائیں گے، ہم ولی بن جائیں گے خدا کی قسم۔ جس دن ہمیں یاد آ جائے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے میں آپ کے پاس جنیدی پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، اللہ کو دور مت سمجھو میرے بھائی۔ بس اب لاسٹ اینڈ فائنل بات سن لیں ذکر کے اوپر، تاکہ ذکر کرنے کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے 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 جنگل کی طرف نکلے، جنگل میں پہنچ گئے۔ گھنا جنگل ہے، ہر طرف جنگل ہی جنگل، جنگل ہی جنگل، جنگل ہی جنگل ہے۔ حضرت موسیٰ ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کر رہے مسلمان کرتے 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 یہ کیفیت پیدا ہو گئی، حضرت موسیٰ پہ وجد طاری ہو گیا۔ جب اس وجدی کیفیت سے فارغ ہوئے، ایک سرور، ایک چین، ایک اطمینان، ایک راحت نصیب ہوئی۔ اس راحت میں حضرت موسیٰ کو خیال آیا یہاں تو بس میں ہی ہوں جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے اس جنگل میں اللہ کا ذکر کرنے والا۔ خیال آیا۔ اور یاد رکھو، عاشقوں محبوبوں کو گناہ تک جانے اللہ نہیں دیتا، ان کے خیال پہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دیتا۔ یہ عاشقوں کی شان ہے۔ آپ اگر گناہ کرنے اللہ دے رہا ہے، نے آپ کو چھوٹا کام کرتے کہ ایک نئی مصیبت آ کے آپ کو روک لی، تو سمجھ جانا اللہ نے آپ کو چاہ لیا ہے، اللہ نے پسند کر لیا ہے۔ پیارے بزرگ اور دوست، اب ہوا کہ حضرت موسیٰ کو بس یہ خیال آیا
اور نبی کا خیال بھی امت کے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے ہدایت، ہمارے لیے آیا وہ خیال، کہا اے اللہ اس جنگل میں اب میرے علاوہ کوئی نہیں ہے تیرا ذکر کرنے والا، بس میں ہی ذکر کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ ذرا اپنے خیال کو روک لو۔ کہا اے اللہ کیوں، کیا میرے علاوہ بھی کوئی ہے اس جنگل میں تو ذکر کر رہا ہے؟ کہا ہاں موسیٰ تمہارے علاوہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارا ذکر کر رہی ہیں۔ بولے اللہ وہ کون ہیں؟ تو حضرت موسیٰ سے رب نے حکم دیا موسیٰ تم جس زمین پہ کھڑے ہو ذرا اس زمین کے قریب کان لے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام زمین کے قریب کان لگ گئے تو زمین سے آواز آنے لگی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کہا موسیٰ یہ تو صرف زمین کا جلوہ ہے، ذرا زمین ہٹاؤ۔ دونوں ہاتھوں سے موسیٰ علیہ السلام زمین کو ایسے جو ہے ہٹانے لگے، مٹی ہٹانے لگے، ہٹاتے 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 اندر سے کیچڑ نکلا، کیچڑ گیلی زمین۔ کہا موسیٰ ذرا اس کیچڑ کے قریب کان لے جاؤ۔ اللہ اکبر، اس گیلی زمین کے قریب کان لے جاؤ۔ موسیٰ اس گیلی زمین کے قریب کان لے جاتے وہ گیلی زمین سے آواز آ رہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ حیران ہو گئے، بولے اللہ زمین بھی ذکر، زمین کے اندر کا کیچڑ بھی ذکر۔ کہا موسیٰ اتنے کو دیکھ کے پریشان ہو گئے، اس کو ہٹاؤ۔ حضرت موسیٰ وہ کیچڑ کو ہٹانے لگے تو اندر سے پتھر نکلا، چھوٹا سا پتھر ہوتا ہے زمین کھودے تو پتھر نکلتے۔ کہا موسیٰ پتھر نکلا؟ بولے جی مولا۔ بولے اس کے قریب کان لے جاؤ۔ پتھر کے قریب کان لے گئے تو پتھر کہہ رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ اللہ، حیران ہو گئے موسیٰ نے، بولے اللہ اس کے اندر بھی ذکر؟ بولے موسیٰ سے پتھر کو کیا دیکھ رہا، ہٹا بولے پتھر کو۔ حضرت موسیٰ نے کھود کے پتھر کو کھاڑ دیا تو پتھر کے نیچے سے چھوٹا سا کیڑا نکلا۔ ہوتا ہے دیکھیے کیڑے نکلتے ہیں، زمین کے اندر کی کیڑ مخلوق ہے، زمین کے اندر رہنے والی مخلوق، چھوٹا سا کیڑا نکلا۔ بولے موسیٰ اس کیڑے کے قریب کان لے جاؤ۔ حضرت موسیٰ کیڑے کے قریب کان لے گئے تو کیڑا کہہ رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ۔ اب اللہ نے کہا بس مولا، مولا میں تیری قدرت کے جلوے دیکھ لیا، اب بس۔ بولے مگر مولا ایک اجازت چاہتا ہوں۔ بولے موسیٰ کیا چاہتے ہو؟ مولا اس کیڑے سے بات کرنا چاہتا ہے، اس کو زبان دے دے۔ بولے حضرت موسیٰ نے اس کو اس کی جگہ سے اٹھایا، ہتھیلی میں ڈال دیا، اللہ نے اس کو زبان دے دیا۔ حضرت موسیٰ سے پوچھ رہے ہیں تو یہاں کب سے بیٹھا ہے؟ تو کہا موسیٰ 400 سال سے بیٹھا ہوا۔ بولے 400 سال سے کیا کر رہا ہے؟ بولے موسیٰ خدا کی قسم کچھ نہیں، صرف اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، صرف اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کی آنکھ سے بس آنسو جاری ہو گئے، اللہ کا ذکر کر 400 سال سے جی۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، کہاں تیرا رزق ہے؟ تو بولے خدا کی قسم موسیٰ، ہالینڈ والو یہ جملہ صرف تمہارے لیے۔ کہا کھاتا پیتا کیا ہے؟ تو کہا موسیٰ خدا کی قسم ہر ایک پھر کے اپنا رزق تلاش کرتا ہے، لیکن میں نے 400 سال سے اس مقام کو نہیں چھوڑا، بس خالی ذکر میں لگا۔ بولے موسیٰ نہ مجھے رزق ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں جاتا۔ بولے پھر تجھے رزق کیسے ملتا ہے؟ تو بولے خدا کی قسم یہ ذکر الہی کی برکت ہے، اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے، وہ صبح اور شام میرے پاس رزق لے کر آتا ہے۔ ذکر کرنے والوں کو رزق کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذاکران خدا کی شان یہ ہے کہ رزق ان کو تلاش کرتا ہے، رزق ان کو تلاش کرتا ہے۔ اللہ اپنے محبوبوں کے پاس، ذاکروں کے پاس رزق آسمان سے بھی جاتا ہے، رزق آسمان سے بھی جاتا ہے، آسمان سے بھی جاتا ہے۔ قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی بھانجی حضرت مریم کو مسجد کے ایک کونے میں حجرے میں رکھے ہوئے تھے، مسجد کے حجرے میں۔ آپ نے جب کسی کام سے باہر گئے تھے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی۔
آپ باہر گئے ہوئے تھے تو آپ نے حضرت مریم کے لیے جتنا 2 دن 4 دن کا جو بھی کھانا رکھا تھا وہ تو ہو گیا، اس کے علاوہ آپ نے جو زیادہ دن وہاں گزار دیے کام کے سلسلے میں، تو آپ کو ایک خیال ستا رہا تھا کہ میں ادھر ہوں، مریم کو کھانا کون دے گا، مریم کو کھانا کون پہنچائے گا، مریم کو کھانا کون دے گا. لیکن جب آپ آتے ہیں زیادہ دن گزر جانے کے بعد، یعنی کہ سمجھ لیجئے 15 دن 20 دن بعد، کھانا تو تھا 2 دن 4 دن کا، 15-20 دن ہو گئے. حضرت زکریا پریشانی سے جب پہنچے، کہ فکر کے ساتھ پہنچے کہ مریم کو کھانا کس نے دیا ہوگا. جب یہ دیکھتے ہیں تو حضرت مریم کے حجرے میں ایک تھالا رکھا ہوا ہے، اس کے اندر لذیذ میوے، انتہائی تر و تازہ میوے رکھے ہوئے. پوچھا کہ مریم یہ رزق کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم کہتی ہے قالت هو من عند اللہ، اللہ اللہ یہ میرے رب کے پاس سے آیا ہے. یہ رب کے پاس سے آیا ہے. جو ذاکر ہوتا ہے انہیں دنیا کے باغات سے نہیں، جنت کی باغات سے کھلایا جاتا ہے. یہ ذاکروں کی شان ہے دوستو. نوکری اوور ٹائم کرنے سے دولت نہیں آتی، ذکر کرنے سے دولت آتی ہے. ہم غفلت کے پردوں میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت کے باغات میں ہم گم ہو گئے ہیں. ہم سمجھیں کہ یہ کرنے سے یہ ہوگا، یہ کرنے سے یہ نہیں، غلط ہے. کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ کر کر کے کچھ کون کیا کر لیا ہے نا. اللہ نے کس کو کیا نہیں دیا. بڑے بڑے شہنشاہ چلے گئے، شہنشاہت یہیں رہ گئی، زمین یہیں رہ گئی، سلطنت یہیں رہ گئی، بڑے بڑے کارخانے یہیں رہ گئے، بڑے بڑے مشنری یہیں رہ گئی، وہ چلے گئے. کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ذکر کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے. 800 سال ہو گئے، صرف ہندوستانی ہی نہیں، کائنات کا ہر مسلمان یا غریب نواز یا غریب نواز یا غریب نواز کر رہا ہے. 800 سال ہو گئے، 1000 سال ہو گئے، بزرگوں کا ذکر مٹ نہیں رہا ہے. یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم ہو رہا ہے. ارے کیا رے دوستو، کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. کچھ کر کے لوگ مر گئے مگر کچھ بھی نہیں ہوا. یہ کچھ بھی نہیں کرے مگر مولا کو یاد رکھے تو مولا نے آج تک بھولنے نہیں دیا ہے، آج تک مٹنے نہیں دیا ہے، آج تک مولا نے ان کو خاموش ہونے نہیں دیا ہے. بلانے سے ہماری دعوت میں کوئی نہیں آ رہا ہے، مگر عاشق تڑپ کے ہالینڈ سے اجمیر جا رہا ہے. بلانے سے ہمارے پاس کوئی نہیں آ رہا ہے، مگر یہ اللہ کے محبوبوں کی شان ہے. ان کے پاس عاشق ہالینڈ سے جا رہا ہے، عاشق ان کے پاس جرمنی سے جا رہا ہے، بیلجیم سے جا رہا ہے، برازیل سے جا رہا ہے، پیرس سے جا رہا ہے، ترکی سے جا رہا ہے. بولے بھائی تجھے کس نے بلایا ہے؟ بولے بلایا کوئی نہیں ہے، اس نے بھیجایا ہے. تو پھر اللہ نے کہا موسیٰ ذرا اس سے پوچھ لے. وہ پوچھنے حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ بھائی تو کھاتا کیا ہے؟ بولے کھاتا کچھ نہیں ہوں. وہ فرشتہ مقرر کیا، وہ لاتا ہے، صبح ایک بار کھلاتا ہے، شام ایک بار کھلاتا ہے. اللہ 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 کا ذکر کرے میرے بھائی. یہ ہالینڈ کی پہلی تقریر میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے. خدا کی قسم ساری تقریریں ہوتی رہیں گی، لیکن یہ جو تقریر ہے بس یہ آپ کا، میں امید کرتا ہوں آپ سے میں کہ آپ انشاءاللہ اللہ کا ذکر کریں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. ماشاءاللہ یہ تھا حضرت کا خطاب. الحمدللہ کل بھی میرا مغرب بعد انشاءاللہ نخف معراج اور ہے انشاءاللہ یہ مسئلے حضرت کا خطاب بھی اس میں ہوگا انشاءاللہ. اب تمام حضرات اس میں شامل ہو جائے. اور 7 اگست کو جلسہ ہے، میراج جلسہ ہے، اور حضرت کا خطاب خصوصاً اس میں ہوگا. اب اس کے بلتو جائے مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بس میں ہدایت پیلا کو سلام، غریبوں کے آقا پہ
خدمت کے خود سیکھے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہلا سلام شمع بز میں ہدایت پہلا میں در نبی پر پرا رہوں گا اور برے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری اور کبھی تو میرا سلام ہوگا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اے پروردگار عالم مولا تیرے فضل سے کرم سے پیارے نبی کے صدقے و طفیل سے اے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما اے اللہ ہم کو تمام گناہوں پر معافی عطا فرما ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب پر رحم فرما فضل فرما مدینے والے آقا کے خاص غلاموں عاشقوں دیوانوں چہیتوں پیاروں لاڈلوں میں ہم کو شامل فرما اے اللہ ہم سے جتنے بھی برے کام ہوئے گناہ ہوئے خطائیں ہوئی ہیں اپنے حبیب اپنے نبی اور آل نبی کے صدقے میں معاف فرما دے اے اللہ جناب حاجی مدار صاحب کو اور ان کی ساری فیملی کو پروردگار عالم تو فضل و کرم سے مالا مال فرما اے اللہ ان کے کاروبار میں تجارت میں حال میں اولاد میں علم میں عمر میں برکت عطا فرما انہوں نے جو لنگر شریف کا یہاں پر اہتمام کیا اللہ اس کو قبول فرما اس کو قبول فرما اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے طفیل سے جناب نبی صاحب نے جو اس ناچیز کو ہالینڈ لانے میں جو دن رات کوششیں کی ہیں مولا ان کی اس کوششوں کو قبول فرما اے اللہ اس کا بہترین بدلہ ان کو ان کی اہلیہ کو ان کے بچوں کو ان کے ماں باپ کو ان کی بھائی بہنوں کو عطا فرما اے اللہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا مجھ ناچیز کا اتنی دور آ کر تیرے دین کی خدمت اور تیرے حبیب کا ذکر کرنا مولا اس کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما دے اس کا بہترین اجر و جزا مولا دنیا میں بھی عطا فرما آخرت میں بھی عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.